میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی عرض کیا تھا اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ نوجوان بچیاں بیچاری، ماں باپ الگ پریشان، گھرانے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ جو جدید ذرائع ابلاغ اور فحاشی اور عریانی کا پھیلنا ہے، اس کا ہمیں سوچنا ہوگا۔ جس طرح آج فیک نیوز، میں اس میں نہیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ چلا دیتا ہے۔ جو افواہ، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی ایک رسی کو بھی روکے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ آج اگر پاکستان میں صاحب ثروت اور صاحب نصاب لوگ صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں صحیح طریقے سے، تو پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پاکستان اسی اساس پہ قائم ہوا ہے، اسی نظریے پہ قائم ہوا ہے جس نظریے پہ ریاست طیبہ، ریاست مدینہ طیبہ، ریاست خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ 76 سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے ملک کے اندر نظام عدل ٹھیک نہ کر سکے، نظام احسان ٹھیک نہ کر سکے؟ آج بھی اگر اس مار روڈ پہ رات کو جائیں تو بہت سارے لوگ اس سردی میں بھی آپ کو مار روڈ پر سوئے نظر آئیں گے۔ اگر امراء کا طبقہ، رؤساء کا طبقہ اپنے مال سے زکوٰۃ صرف نکالے، احسان کے جذبے سے آگے بڑھے، تو آپ کو کوئی مار روڈ پہ یا کسی جگہ پہ اس سردی میں سویا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ملک، اس کی اساس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ بہنے والا خون ہے۔ یہ ایک نظریے پہ قائم ہوا ملک ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ تہذیب، وہ فکر ہم کہیں گم کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ فحش اور منکرات جو معاشرے اور سوسائٹی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے کالجز، یونیورسٹیوں میں جو یہ ماحول ہے اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج طلاق کی ریشو اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ خالی غریب طبقے میں نہیں ہے، امراء میں، نوجوان بچوں میں۔ دن جب نماز جمعہ کے بعد خطیب یا امام اپنے لوگوں سے ملتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت طلاق کا مسئلہ بن چکا ہے، خلا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی عرض کیا تھا اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ نوجوان بچیاں بیچاری، ماں باپ الگ پریشان، گھرانے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ جو جدید ذرائع ابلاغ اور فحاشی اور عریانی کا پھیلنا ہے، اس کا ہمیں سوچنا ہوگا۔ جس طرح آج فیک نیوز، میں اس میں نہیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے
کہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ چلا دیتا ہے. جو افواہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. ملک بھی اسی طرح اسی ڈگر میں آ جاتے ہیں. آج ہمیں ایک عزم کرنا ہے. نیا 20ویں سال کا آغاز ہو رہا ہے. ہم اپنی نسلوں کو اس ملک سے کہیں اور منتقل نہیں کر سکتے. ہاں، ہم سب مل کے اس ملک کے اندر جو اس کا حقیقی نظام ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، اور اس کا تصور بھی غلط پیش کیا گیا ہے کہ صرف یہ کوڑے ماریں گے، گردنیں اتار دیں گے. سب سے پہلے حاکم کی ذمہ داری تعلیم، صحت اور اناج دینے کی ہے، خوراک مہیا کرنے کی ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اگر فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. اور وہ واقعہ کہ جب بچے رو رہے تھے اور سیدنا عمر وہاں سے گزر رہے تھے تو پوچھا کیا بات ہے، کہا گھر میں کھانا نہیں ہے. تو گئے بیت المال میں سے اناج جمع کیا، تو جو ساتھ ساتھی تھا اس نے کہا عمر یہ بوری میں اٹھاتا ہوں اپنے کندھوں کے اوپر. فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ اور پھر اس گھر میں اناج پہنچایا. جب اس بوڑھی اماں نے وہ اناج پکایا تو اس نے کہا کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا. اس کو نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں. کہا اچھا عمر کو معاف کر دو. اس نے کہا نہیں، کاش تو عمر کی جگہ خلیفہ ہوتا. پھر بھی نہیں کہا عمر کو معاف کر دو. کہا اچھا تیرے لیے معاف کرتی ہوں. کہا میں ہی عمر بن خطاب ہوں. پہلے نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں کہ کہیں میرے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی لاہور پریس کلب میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج کرنے کا وقت ہے. حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ دھیان رکھے کوئی بھی بھوکا نہ سوئے.